تھی لیکن نہیں کروں گا، صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ، ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حج تک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ہمارے گھر میں خیر عافیت رکھے اور دنیا کا امن بھی قائم رہے، تاکہ ہمارے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ ہر روز فلائٹیں چینج ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، تو اس کی دعا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب نے حج کرنا ہے۔ یہاں پہ 3-4 کمپنی کے حضرات موجود ہیں، ہر ایک کی الگ فلائٹیں ہیں۔ کوئی ہمارے حاجی امریکہ سے آ رہے ہیں، کوئی کینیڈا سے آ رہے ہیں، کوئی دبئی سے آ رہے ہیں، کوئی اسلام آباد سے ہیں، مختلف لوگ ہیں یہاں بھی موجود ہیں، کچھ اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ دنیا میں موجود ہے اس وقت۔ ہر ایک نے اپنی اپنی فلائٹوں میں آنا ہے۔ یہ تہیہ کرے کہ ہم نے وہاں حج ایک خیمے میں کرنا ہے، مینا کے اندر اور عرفات کے اندر ہم اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور بہت سے لوگ عزیزے کے اندر بھی ہم اکٹھے ہوں گے۔ طے کریں کہ ہم ایک فیملی کی طرح حج کریں گے، ایک خاندان کی طرح حج کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حج آسان ہو، مزیدار ہو، اس میں کوئی پریشانی نہ آئے، تو پھر طے کر لیں کہ ایک فیملی کی طرح حج کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے حج کے اندر کہ وہ لوگ جو کوئی تعلق نہیں ہوتا، حج کے اندر ملاقات ہوئی، ان سے ایسے تعلق قائم ہوا کہ پھر دہائیوں تک تعلق قائم رہا، رشتہ داریاں بھی ہو گئی، کاروباری پارٹنر بھی بن گئے۔ ہاں ایک بار ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے 3-4 لوگ حج ساتھ ہیں، پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا حج کے اندر اپنے 20 سالہ کے تجربے میں کہ ایک فیملی اکٹھی گئی ہے تو وہاں اگر انبن ہو گئی آپ کے درمیان تو ساری زندگی کے لیے ہو جائے گی۔ دوستی بھی بڑی پکی ہوتی ہے وہاں پہ، اور خدا نہ خواستہ کوئی پھڈا ہو جائے تو وہ بھی پکا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہی پھڈے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں آپ کو کوئی ایک قدم لمحہ آتا ہے، کوئی پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں ٹھنڈے ہو کر جائیں، پورا خاندان ٹھنڈا ہو کر جائے اور ایک فیملی کی طرح وہاں رہے گا، انشاءاللہ ہر مزیدار ہوگا۔ آگے فلائٹ شیڈول کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دیا، آپ کے گروپ لیڈر آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں آپ کا شیڈول بھیج دیں گے یا بھیج دیا ہوگا اب تک۔ جن کو نہیں ملا انشاءاللہ وہ اپنے اپنے لیڈر سے لے لیں گے۔ اس کے بعد پیدل چلنے کی تیاری جسمانی ہے، مغل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، اس کی ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، میرے خیال 20 دن ہے ہمارے پاس، 25 دن ہے بلکہ۔ واک شروع کر دیں 8-10 کلومیٹر، جسم کو فٹ کر لیں اگر حج اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد سامان کی تیاری کے حوالے سے مغل صاحب نے آپ کو بتا دیا، 2-3 ہنٹس دے دیتا ہوں آپ کو۔ سامان مختصر رکھنا ہے، نمبر 1۔ وہ کہتے ہیں نا جس پہ سفر کا مزہ لینا ہے نا، وہ سامان مختصر رکھیں۔ جتنا سامان زیادہ رکھیں گے اس کو سنبھالتے رہیں گے آپ، ٹھیک ہے جی۔ سامان مختصر رکھیں، ہاں ضروری چیزیں نہیں چھوڑنی، ادویات نہیں چھوڑنی، وہاں مشکل ملتی ہے، کپڑے جو آپ کو پہننے ہیں وہ نہیں چھوڑنے۔ اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں، چشمہ آپ 1-2 ایکسٹرا لے کر جائیں، یہ نوٹ کر لیں، یہ وہاں نہیں ملتا، مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک خبر چل رہی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، خواتین جو ہے وہ مہندی نہ لگا کر جائیں کہ وہاں امیگریشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، سننے میں آیا ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ بالکل تصدیق ہے، آئیے انہوں نے جو انسٹرکشن دیے ہیں، یہ ہاتھوں کے 5 پورے جو ہے نا جی، مغل صاحب یہ ایئرپورٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے تصدیق کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھ کر جائیں، مہندی وغیرہ خواتین نہ لگا کر جائیں، لگا سکتی ہیں، بیک سائڈ پہ ٹھیک ہے، اپنے فنگر سائن کو اوکے رکھیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے روڈ ٹو مکہ۔ یہ پروجیکٹ اصل میں اس کے لیے ہے جو گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں، 50 لوگ جا رہے ہیں، 100 جا رہے ہیں، ان کے لیے تو ہے روڈ ٹو مکہ۔ ان کا لاہور میں امیگریشن ہوگی اور یہی سامان بک ہو جائے گا، ان کو ہوٹل میں ملے گا۔ لیکن آپ میں سے کوئی بھی گروپ کی شکل میں نہیں جا رہا۔ آپ 10 حاجی ہیں، کوئی 5 حاجی ہیں، کوئی 2 حاجی ہیں، کوئی 15 حاجی ہیں، کوئی اسلام آباد سے ہمارے حاجی ہیں، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کہیں سے۔ اس لیے آپ کا گروپ نہیں ہے، اس لیے آپ نے جب امیگریشن کروانی ہے آپ نے روڈ ٹو مکہ والی امیگریشن نہیں کروانی، ورنہ آپ کا سامان گم ہو جائے گا، سامان میں مشکل پیش آئے گی۔ ایک ذہن میں رکھے بات، اپنے سامان کے بیگ کے ساتھ لگیج ٹیگ ضرور لگائیں، آپ کو بنا کر ہم نے دے دی ہے، نہیں ملے تو آپ لے لیں گے۔ لگیج ٹیگ ہونا چاہیے تاکہ سامان گم ہو جائے تو آپ کو اس کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ نے جو 2 ٹیگ بنانے ہیں سامان کے، ایک ہینڈ کیری اور لگیج کو جمع کروانا ہے، کوشش کریں ہینڈ کیری میں اپنی بنیادی ضرورتیں کی چیزیں رکھ لیں۔ میں تو 2 سوٹ لے کے جاتا ہوں، اپنی دوائیاں بھی اس میں رکھتا ہوں، اپنی اینک بھی اس میں رکھتا ہوں، اپنے ڈاکومنٹ بھی اس میں رکھتا ہوں۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ مجھے میرا بیگ بڑا گم گیا
اور 2 دن بعد ملا، 3 دن بعد ملا، کبھی ہفتے بعد ہی ملتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو پھر وہ آپ کو کم از کم آپ کے ہینڈ کیری کے اندر کچھ بنیادی چیزیں تو ہوں گی نا. 8-10 کلو 7 کلو کا سامان تو آپ لے کے جا سکتے ہیں ہینڈ کیری. اس لیے ہینڈ کیری کو اس طرح تیار کریں کہ وہ آپ کے 3-4 دن 5 دن گزار سکے. ٹھیک ہے جی. موبائل لے کر جانا ہے، اینڈرائڈ لے کر جانا ہے. موبائل کا استعمال ٹھیک ہے، اس کا غلط استعمال ٹھیک نہیں. اس کو طواف کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنانا ٹھیک نہیں. روزہ رسول پر سلام کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنانا انتہائی بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، لیکن موبائل کی ضرورت بھی بہت ہے. آپ کو آپ کے گروپ میں بار بار آپ کو ہدایات دی جائیں گی، واٹس ایپ گروپ میں دی جائیں گی. سب سے آسان اللہ نے سہولت دی ہے، اس کو استعمال اچھا کرنا چاہیے. موبائل لے کر جائیں اور اپنا چارجر موبائل اس کو ذرا اہتمام سے لے کر جائیں. اس کے بعد آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میرا مشورہ ہے کہ یہ حج فلائٹ ہے، 5 گھنٹے پہلے پہنچے. وہاں ٹائم لگ جاتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں ایئرپورٹ میں. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں 5 گھنٹے پہلے اپنا سامان لے کر، چیزیں لے کر چیک لسٹ بنائیں، اپنے پاسپورٹ کو دیکھیں، اپنے ٹکٹ دیکھیں، اپنا ویزا دیکھیں آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، سب چیزوں کو ایک چیک لسٹ بنا لیں. گوگل پہ سرچ کریں گے نا حج کا سامان تو آپ کو لسٹ آ جائے گی. اس میں سے وہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اپنے نوٹ پیڈ پہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ نوٹ کر لیں اور سامان پیک کرتے ہوئے اس چیک لسٹ کو دیکھیں اور ٹک کریں، سامان پورا کریں. میں تو ابھی 20 سال سے ایسے ہی کرتا ہوں کیونکہ پھر بھول جاتا ہے انسان، اس لیے نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد جب آپ لاہور ایئرپورٹ سے یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا امریکہ کینیڈا سے جہاں سے بھی لوگ سن رہے ہیں ہمیں، وہ اپنا سامان اپنی بک کرائیں گے، امیگریشن کرائیں گے، وہاں سے روانہ ہوں گے. یہ انڈیویجول معاملہ ہوگا، اس میں کسی کو کوئی آپ کی مدد نہیں کرنی ہے. نہ اکبر بھٹی صاحب آپ کی کوئی مدد کریں گے، نہ عبد المنان کی مدد کرے گا، نہ ہی باقی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، بولنا صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کی کوئی مدد کرے. آپ نے امیگریشن کرا کے آگے احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھ جانا ہے. اگر آپ کی لاہور سے جدہ فلائٹ ہے تو احرام باندھ لیں. اگر وایا دوحہ یا کہیں اور سے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے احرام باندھ لیں. یہ فرق ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہاں پہ لاہور میں احرام نہیں باندھنا. احرام باندھ کے جدہ پہنچ گئے، وہاں امیگریشن سے فارغ ہوئے، اپنا سامان جو بک کرایا تھا وہ ریسیو کیا، اس کو لے کے باہر نکلنا ہے، وہاں چھوڑ کے نہیں آنا. وہ آپ خود لے کر باہر جائیں گے. یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ خود ہی پہنچ جائے گا. وہ سامان آپ لے کر باہر نکلیں گے، آپ کو لائن بنا کے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا جائے گا اور وہاں سے آپ کا ویزا دیکھ کر آپ کو بس میں بٹھا دیا جائے گا. کسی ہیلپر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ سارا کام آٹو ہے. میں بھی ایسے ہی کروں گا اور آپ بھی ایسے ہی کریں گے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 10 حاجی ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں، 5 ایک بس میں بیٹھ گئے ہیں، 5 ایک بس میں بیٹھ گئے. یہ ان کی مرضی ہے. جدہ پہنچنے کے بعد پاکستان کا قانون بھی ختم، اور میں یہاں ڈی سی ہوں، میں اے سی ہوں، میں جہاں ہائی کورٹ کا جج ہوں، وہ سب ختم. وہ آپ کو نہیں جانتے کون ہے. انہیں پتا حاجیہ پاکستان سے آئے، بس جلا حاجی آگے حاجی آگے. انہوں نے آپ کو ایک سسٹم کے تحت آپ کو بس میں بٹھانا ہے اور اس بس نے آپ کو لے کر سیدھا آٹومیٹک آپ کے ویزے کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں. وہ سکین کریں گے آپ کے پاسپورٹ کو، آپ کے ویزوں کو، اور وہ سیدھا آپ کی متعلقہ بلڈنگ یا ہوٹل جو بھی آپ کا لکھا گیا ہے اس کے اندر وہ وہاں آپ کو پہنچا دیں گے آٹومیٹک. وہاں آپ ریسیو کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی. وہاں طوافہ کمپنی کا نمائندہ آئے گا، وہ اسٹمپ لگائے گا. اسٹمپ لگانے کے بعد آپ کو بس سے اتاریں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سفر تو ہے 2 گھنٹے کا، لیکن آپ جدہ سے مکہ 6 گھنٹے میں پہنچیں گے. 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے یہ آپ کا مقدر ہے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے، میں عزیزیہ بلڈنگ کے قریب بس میں پہنچ گیا. ہم 2 لوگ تھے پوری بس میں. مجھے 1.5 گھنٹہ اس بس نے گھمایا. مجھے اپنی بلڈنگ کا پتہ تھا، میں پیدل بھی جا سکتا تھا، مجھے سب پتہ تھا، لیکن اس ڈرائیور نے میری نہیں مانی. میں نے کہا بیٹھے رہو، کرتے رہو، چلتے رہو، جہاں جائے گا جائے گا. تو اس نے اپنے سسٹم کے تحت اندر اس کا مشن بیٹھا ہوتا ہے، جس کو ہم گائیڈ کہتے ہیں. وہ گائیڈ جو ہے وہ بس کبھی کیا ادھر نکلو، کبھی کہتا ادھر جاؤ. اچھا ہم زیادہ اس کو کہتے بھی کچھ نہیں ہے، غلط ہو جائے تو ہمیں کہے گا آپ نے غلط کہہ دیا. تو اس لیے وہ آپ کو لے کر یہ دعا کرنی ہے نا، یا اللہ آسان فرما قبول فرما. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. یہ آپ کی دعا کے اوپر ہے، دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس لیے آپ کو بس لے کر آٹومیٹک آپ کی بلڈنگ میں پہنچ جائے گی. وہاں آپ جب وہ نمائندہ آئے گا طوافہ کمپنی کا، وہ آپ اس لیٹر بس جمع کرے گا، پھر آپ کو نیچے اتاریں گے. کبھی کبھی آدھا گھنٹہ وہی انتظار کراتے ہیں بلڈنگ کے سامنے بھی انتظار کرتے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آگے چلیں. مکہ پہنچ گئے. جو تو اپنے کمرے میں ہے وہ تو اپنی مرضی سے رہیں گے. جو شیئرنگ میں ہے اسے ایک درخواست ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں.
کوئی حاجی چاہے گا میرا ایسی بند ہو، کوئی چاہے گا کہ میں ایسی چلانا چاہتا ہوں، کوئی لائٹ بند کرنا چاہتا ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا ورنہ سارے تنگ ہوں گے جو شہری میں ہے خاص طور پہ. اسی طرح اس کے بعد اس کارڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہاں آپ کو ملے گا، اس کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے جیسے آپ نے اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے. قدم قدم پر آپ سے اس وقت مکہ میں کرفیو ہے، سبحان ایسا کرفیو ہے، سب مکمل کرفیو تھا بالکل. نوان یہاں ہے یہ اپنے بلڈنگ سے باہر نکلا ہے، انہوں نے تو باہر کیوں آیا ہے، کارڈ کدھر ہے اندر جا. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کو کارڈ بنا کر بھی دیے ہیں، ویزا آپ کے پاس موجود ہے. ویزا بھی کافی بہتر چیز ہے، آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر بھی آپ کا کارڈ آ رہا ہے، اس کے اندر کارڈ بھی آ رہا ہے، اس کو اسکین کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی چل جائے گا. لیکن آپ کو وہاں جا کے الگ سے کارڈ بھی ملے گا، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد جوتوں کی تھیلی اور تسبیح کے بارے میں ساری بات کر دی. حرم میں جانا بغیر جوتوں کی تھیلی اور بغیر 7 دانوں کی تسبیح کے نہیں جانا، ورنہ جوتا آپ کا گم جائے گا. اور تھیلی کو ہمیشہ اپنے شولڈر پہ رکھنا ہے، کہیں نہیں رکھنا ورنہ دوبارہ جوتا نہیں ملے گا. اس کے بعد ہم آ جائیں کھانے کے حوالے سے. جو لوگ مکہ ہوٹل میں جائیں گے ان کو کھانا ہوٹل دے گا، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ہوٹل کا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب عزیزیے میں آپ جائیں گے تو کھانا وہاں کی وہ کمپنی کھانا آپ کو دے گی جس کمپنی کو سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کو کھانا دینے کی اجازت دی ہے. کوئی عام کمپنی کھانا نہیں دے سکتی. یقیناً کھانا ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، کوئی کہتا ہے میں چکن نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں مٹن نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے یار یہ سالن کیسا ہے. یقیناً 2-3 چیزیں ہوں گی، 4 چیزیں ہوں گی آپ کے لیے کھانے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی پسند کی کوئی چیز نہ آئے کسی دن، پھر کیا کریں گے آپ؟ گزارا کرنا ہے. یقیناً اس کا اور متبادل نہیں ہے. کوئی ہم نے اس کمپنی سے کھانا لیا ہے جس کمپنی کو لائسنس ملا ہے حاجیوں کو کھانا دینے کا. کسی اور سے اچھا کھانا بھی ہم نہیں لے سکتے، ہم پر پابندی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹرانسپورٹ کی طرف آ جائیں. آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے جدہ سے تو گورنمنٹ کی بس لے کر آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ آپ کی بلڈنگ یا ہوٹل میں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ بھی سعودی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہوگی. وہ بس آپ کو لے کر جائے گی، وہ کہ اے والے سارے ماشاءاللہ آپ کی سیٹ بائی سیٹ بس ہے، یہ فرق ہے. ورنہ عام طور پر 100 آدمیوں کے لیے ایک بس ہوتی ہے، وہ 1-2 چکر لگاتی ہے. آپ کے لیے سیٹ بائی سیٹ بس ہے. آپ 49 حاجی ہیں تو 49 سیٹیں ہیں، وہ صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وہ لیکن ہوگی سعودی گورنمنٹ کی اور وہاں کے سسٹم کے مطابق بس. وہ آپ کو مینا لے کر جائے گی، ٹھیک ہے، مینا سے عرفات لے کر جائے گی، عرفات سے مزدلفہ لے کر آئے گی. ہمارا جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم مزدلفہ کے بعد بس کو چھوڑ دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے فجر کے بعد وقوف کرنے کے فوراً بعد دعا کر کے فوراً پیدل مینا کی طرف جانا ہے. اگر ہم بس کے چکر میں پڑ گئے تو ہمیں 10 بج جائیں گے، گرمی ہو چکی ہوگی اور پھر ہمارے رمی کرتے کرتے ہم بالکل بہت زیادہ تھک چکے ہوں گے. تو تجربہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے بس استعمال نہیں کرتے، پیدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ذہن میں رکھے بات، بس میں آپ کا انتظار نہیں کرنا. جہاں سے بھی آپ سوار ہوں گے، مکہ سے ہوں گے، مینا سے ہوں گے، عرفات سے ہوں گے، بلکہ آپ نے بس کا انتظار کرنا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ان کی مرضی ہے کہ بس کو کھڑا ہونے، وہ کہیں گے بس آ گئی اور آپ نہیں آئے تو بس چل پڑے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں حاجیوں کو لے کر پہنچا مینا میں، اپنے خیمے کے دروازے میں پہنچ گیا. ہم نے کہا دروازہ کھولو، نہیں کھولتے. شام شوتے کھڑے تھے پولیس والے، انہوں نے کہا یلا آگے چلو. ہم نے کہا ہمارا خیمہ ہے، کہتا نہیں رکنا آپ نے. پھر بس نے گھوم چکر لگایا، پھر چکر لگایا، 3-4 چکر لگانے کے بعد جا کے انہوں نے ہمیں وہاں اترنے کی اجازت دی. یہ ان کی مرضی ہے، یہ وہاں جو شرطے کھڑے ہیں وہاں انتظامیہ ہے، ان کی مرضی ہے، وہ کیا کریں گے. کبھی بہت آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے بس کا انتظار کرنا ہے، بس نے میرا اور آپ کا انتظار نہیں کرنا. اس کا بہت خیال کرنا ہے، ہائی الرٹ رہنا ہے. جب مینا سے عرفات جانا ہے ہائی الرٹ. آپ کو 5 منٹ دیے جائیں گے، 5 منٹ میں اپنی تھیلی پکڑنی ہے. مینا جانے کے لیے یاد رکھیں انتہائی مختصر سامان لے کر جائیں، بیگ نہیں لے کے جانے مینا عرفات کے اندر. جو جوتوں کی تھیلی آپ کو دی گئی ہے نا وہ کافی ہے، میں تو اس سے زیادہ نہیں لے کے جاتا. اس میں میرا چارجر بھی آ جاتا ہے، دوائیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر ایک سوٹ رکھنا چاہیں وہ بھی آ جاتا ہے، احرام کی چادر رکھنا چاہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس سے زیادہ سامان نہ لے کر جائیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی. آپ نے وہ تھیلی اٹھائی، پانی کی بوتل پکڑی 1-2 اور فوراً گیٹ کی طرف آئے اور بس کے اندر بیٹھ گئے. آپ کو 5 منٹ مل جائیں گے، بہت ہے 5 منٹ. ہائی الرٹ رہنا ہے بالکل. تو اس کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد جب مینا پہنچ گئے، یاد رکھیں ہم ایک کیٹیگری میں ہیں، زون بھی 1 ہے. شیطان کے بھی آپ بہت قریب ہیں، شیطان کے بہت پیسے آپ نے ضرورت دیے تو شیطان کے قریب ہیں آپ.
آپ کا خیمہ شرار کے قریب ہے، لیکن ہے تو خیمہ، ہوٹل تو نہیں ہے. آپ کو جگہ وہاں بھی قبر جتنی ملنی ہے. میں مثال دیتا ہوں تو اکثر قبر سے یہ ہے ایک بستر. جو بھاری بندہ ہوگا وہ کروٹ لے گا دوسرے کے اوپر جائے گا. وہ تھوڑا سا انہوں نے تھوڑی دیوار کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو. ایک اندر یہ چیز ہے، فرق ہے تھوڑا سا بہت سا پر. تو اس لیے جگہ تو آپ کو قبر جتنی ملنی ہے. خیمہ کیا ہے؟ آپ کا ایک ہے کہ اب تو سر اے پلس بھی آ گیا ہے اور اس سے آگے بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے خبر چلی تھی کہ اے پلس بھی کرنا ہے جی، وہ اس سے آگے بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ انسان اپنے پیسے کے مطابق خرچ کرتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے خیمہ ہوگا یقیناً آپ کا ایک خیمہ ہے، زون 1 بھی ہے، باقیوں سے بہتر ہوگا، صفائی کچھ بہتر ہوگی، واش روم کچھ بہتر ہوں گے، کھانا کچھ بہتر ہوگا. خاص طور پہ 8 ذی الحج کو جو پہلا دن ہے جب مینا پہنچیں گے، اس دن کھانے میں تنگی ہوتی ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سارے حاجی وہاں موجود ہوتے ہیں، سارے ایک دم سے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، بوفے لگے ہوں گے تو وہاں رش ہو جائے گا. تھوڑا سا پہلا دن جو ہے وہ آپ کے صبر سے گزارنا ہوگا. جو باقی مینا کے دن ہوں گے، عرفات کا دن ہوگا، وہاں کھانے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی. عرفات میں تنگی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کھانے بڑے ہو جاتے ہیں، جگہ زیادہ ہے. اسی طرح وہ کھانے کے جو بوفے کے حال ہیں وہ بڑے ہیں. مینا کے اندر تو آپ کو 12 بائی 15 کے حال میں آپ کو کھانا لگا کے دیں گے، بھی یہاں سے لائن میں لگاؤ اور کھانا اپنا لے لو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کھانے کے اندر تھوڑا سا ایک دن احتیاط کر لیں، باقی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ عرفات پہنچیں گے، وہاں دن گزار کے ہم واپس آئیں گے مزدلفہ. تو مزدلفہ میں نہ خیمہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. چٹائی مغل صاحب نے آپ کو دکھائی ہے، ہم آپ کو چٹائی نہیں دے رہے کیونکہ فرق ہے جی، آپ اے میں ہیں تو آپ کو مکتب والا اے والا کوئی نہ کوئی بستر وہاں کے لیے دے گا. اس لیے آپ کو چٹائی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو وہیں ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. لیکن مزدلفہ کا میدان وہ ہے جہاں سڑک ہوگی، مٹی ہوگی، کہیں پانی ہوگا، اور اگر سڑک ہوگی تو گرم ہوگی. مئی کا حج ہے، مئی جون کا حج ہے، گرم ہوگی، اسی کے اوپر ہم نے بستر بچھانا ہے، وہیں سونا ہے، مزیدار نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو عرفات سے مزدلفہ کا سفر ہے نا، یہ ہے تو 8-9 کلومیٹر، لیکن بڑا مشکل ہے. آپ بلڈنگ سے آئے، رات سے لوگوں کو شفٹنگ کرنا شروع کی، اگلے دن تک شفٹنگ ہو رہی ہے. مینا سے عرفات کی شفٹنگ کے لیے 15 گھنٹے ہیں، لیکن عرفات سے جب مینا مزدلفہ آنا ہے تو سب لوگوں نے مغرب کے بعد ایک ہی وقت میں کوچ کرنا ہے. یہ سب سے مشکل ٹائم ہے. اگر آپ کو بس مل گئی، سیٹ مل گئی، بیٹھ گئے تو بس کے چلنے کے لیے راستے وہی ہیں جو وہاں موجود ہیں. اگر تو اللہ نے آپ کی مدد کی تو آپ 1 گھنٹے میں بھی آ سکتے ہیں. رکاوٹ آ گئی، ٹریفک بلاک ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی سفر 5 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. بلکہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، ایک حاجی کا فون آیا ہمارے گروپ لیڈر کو، کہتا ہے صاحب تھی کتنے ہو؟ اچھا یہ تھے بس پھنسی ہے، تھی پلی کتنے ہو؟ تو بس جو پھنس گئی ٹریفک میں تو وہ اس دوست نے کہا، اس کو جواب دیا کہ یار میں ہیلی کاپٹر لے کے آؤں تیرے سے. مقصد وہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن بس ٹریفک ہے، روڈ وہی ہے، اس روڈ پہ بس میں چلنا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں اور یہ باقی لیڈر کچھ نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر شاہ یہاں صاحب موجود ہیں، ہمارے لاہور کے بہت بزرگ تھے، ڈاکٹر اویس صاحب. ڈاکٹر اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. ان کے ساتھ میں نے 2 حج کیے. ایک مرتبہ ہم آ رہے ہیں عرفات سے واپسی مزدلفہ کی طرف، راستے میں ٹریفک بند ہے، 3 گھنٹے انتظار کیا، 4 گھنٹے انتظار کیا، کوئی حل نہ نکلا. ابھی مزدلفہ کا میدان 2 کلومیٹر دور تھا. میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اور میں نے کہا حضرت کیا کریں، ہم نے مزدلفہ پہنچنا ہے، 2 بجے رات پہنچ جائیں، 3 بجے پہنچ جائیں، لیکن پہنچنا تو ہے، مغرب عشاء پڑھنی ہے، پھر صبح کا وقوف بھی کرنا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اب تو عشق کا امتحان ہے، ابھی ہمیں اتریں اور پیدل چلیں. ان کی اہلیہ بھی تھی ویل چیئر پہ، وہ خود بھی جسم تھا اور بڑی مشکل سے ہم بسوں کے اندر سے چلتے ہوئے. دیکھیں ایک پیدل راستہ ہے، وہ بڑا اچھا VIP راستہ ہے، وہاں پہ پانی بھی ہے، چھاؤں بھی ہے اور صاف راستہ ہے، وہاں ٹریفک نہیں ہے. لیکن جب بسوں کے راستے پہ ہم آگے ہیں تو وہ مشکل ہے وہاں پیدل چلنا. کبھی ایک دفعہ ہوا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو کبھی تو، لیکن ہم تو وہاں سے پیدل چلے ہیں 2-2.5 کلومیٹر بسوں کے اندر سے، دھوئیں کے اندر سے، کلچ پلیٹ کی اسمیل کے اندر سے، اور ہم مزدلفہ تھکے ہارے پہنچے ہیں، وہاں گرے ہیں، مغرب عشاء پڑھی ہے، اور وہیں ہمیں جگہ بڑی تھوڑی ملی ہے مزدلفہ کے کھلے میدان کے اندر بھی، وہیں ہم لیٹ گئے، وہیں سو گئے. مجھے یاد ہے صبح شرطوں نے آ کے اپنی گاڑیوں کے حال بجائے ہمیں اٹھایا تو اٹھو راستہ دو ہمیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزدلفہ کا میدان ساری دنیا کے لیے ایک جیسا ہے. ہو سکتا ہے ڈی والے کو وہ مل جائے قالین اور آپ کو نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ قالین ٹکڑوں میں بچھائے ہیں،
لیکن مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بس کہاں جائے گی، اس نے کہاں بریک لگانی ہے، اس کو کہاں جگہ اترنے کی ملنی ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے بھئی یہاں یہ جگہ اچھی آ گئی یہاں اتریں، لیکن آپ اترنے لگیں گے، آپ دیکھیں گے چھٹے کھڑے ہوں گے، وہ نہیں اترنے دیں گے. ہو سکتا ہے اترنے دے دیں کہ ہمارے مقدر پہ ہے کہ ہمیں مزدلفہ کے اندر جو رات گزارنی ہے، تھوڑی مشکل رات ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہمارے پاس ہوگی، پانی وغیرہ لے کر ہمیں وہاں سے چلنا ہے اور مزدلفہ کی رات گزار کے وہاں آرام کر کے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تہجد نہیں پڑھی، ساری زندگی تہجد کا اہتمام کیا ہے، مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑھی. آئے ہیں مغرب عشاء پڑھی اور سو گئے، صبح اٹھے فجر پڑھی یا اس کے بعد دعا کی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے بعد ہم رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد ہماری ترتیب تو یہ ہے کہ ہم وہاں سے پیدل اپنی بلڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ واپس خیمے میں آنا مشکل ہے. آپ اے والے ہیں، آپ زون 1 میں، آپ کے لیے مشکل ہے. ڈی والے بھی ہیں بیٹھے ہوئے، ڈی والے بھی ہیں، سارے ہی ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے مشکل ہے. ڈی والا تو یقیناً گھوم کے آگے جانا ہے، اے والا تو بھی گھوم کے پہلے 2 کلومیٹر آگے جائیں گے، وہاں سے یو ٹرن کھلا ہوگا. آپ اپنے خیمے کے پاس سے گزر کر آگے جائیں گے 2 کلومیٹر، پھر وہ آپ کو گھما کے لائیں گے کہ ادھر گھوم کے آؤ. بڑی لوکیشنیں آپ نے لے لینی ہے، مینا کی لوکیشن بھی لے لینی ہے، عرفات تو ایک دن ہے چلے وہ تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تاکہ اور پھر لوکیشن کو تھوڑی سی اپنی عقل سے بھی استعمال کرنا، تھوڑی سی کہ یار یہ میری جگہ یہ ہے، اگر میں یہ کٹ کر لوں، پیدل جا رہے ہیں نا تو بعض کا لوکیشن غلط بھی لے جاتی ہے. تھوڑا سا اس کو اپنی عقل سے استعمال کرنا ہے کہ یار یہ ہوا ہے. 2 سال پہلے میں عرفات جا رہا تھا، مجھے وہ لوکیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کا خیمہ 3.5 کلومیٹر ہے. میں نے دیکھا میرا کہ ہمارا خیمہ یہاں پہ آ رہا ہے، مجھے راستہ ملا بائیں طرف، میں مڑ گیا، اس کو کہیں مڑ جاؤ، مڑ گیا تو 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ گیا میرا راستہ. تھوڑا سا عقل استعمال کر کے، ماشاء اللہ بڑے بڑے آئی ٹی کے ماہرین بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. تو یہ ایک معاملہ تھا کہ ہم رمی کر کے اپنی بلڈنگ پہنچیں گے، خیمے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. بلڈنگ پہنچے گی، بلڈنگیں سب کی نزدیک ہے، ماشاء اللہ سب کی نزدیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. پیدل جانا بلڈنگ میں آسان ہے، وہ قریب ہے، وہاں آرام کریں، ریسٹ کریں. رات کو کوشش کریں گے اجتماعی طور پر آپ کو جو بھی لیڈر ہیں مختلف ہیں وہ اس پہ تیار نہیں ہوتا طواف زیارہ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں بس میں آپ کو مکہ لے جائیں جہاں تک بس جا سکے، تاکہ آپ کو طواف زیارہ کرا کے پھر واپس لے آئیں. اب مشکل کام یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ مکہ سے یا عزیزیہ بلڈنگ سے اپنے خیمے میں آنا، یہ بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، عزیزیہ بلڈنگ میں ہوں گے، ہم اس کے لیے 1-2 گھنٹے کی نشست کریں گے، اس کو دوبارہ دہرائیں گے اور آپ کو پیدل واک بھی کرائیں گے خیمے تک. کوشش کریں گے خیمے تک بھی، اور جو اس کی سڑکیں ہیں عزیزیہ کی وہ بھی آپ کو واک کرا لیں گے، پیدل چلائیں گے 2-4-5 کلومیٹر، تاکہ آپ کو یہ جو دن ہے خاص طور پر واپسی کا جو مسئلہ ہے اور دوبارہ خیمے میں جانا ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ باقی باتیں نہ ہوں گی، ٹائم بہت ہو چکا ہے، اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ہے جی کوئی بات؟ بڑی وضاحت کر دی ہے ماشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے. جی کریں جی. مرزا صاحب کو آپ ان کو یہ وضاحت کر دیں کہ 5 ذوالحجہ کے بعد ٹرانسپورٹ سعودی بند کر دیتی ہے، وہ جانے نہیں دیتی. جو رات کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود جا سکتے ہیں، وہ چلے تو جائیں گے 20 ریال دیں گے اور واپسی کو مانگیں گے 500 ریال آنے کے لیے. لہٰذا 5 جولائی سے پہلے ملے آپ کو مکہ کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا. میں عرض کرتا ہوں بودا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کیونکہ اکثر شارٹ والے بھی ہیں، کچھ لانگ والے بھی ہوں گے، تو آپ نے جا کے عمرہ کر کے 4 ذی الحجہ تک تو راستے کھلے ہیں، 5 کے بعد راستے نہیں کھلے. پھر آپ اگر حرم چلے بھی جاتے ہیں تو واپسی آنے میں بہت دشواری ہوگی، پیسے کے علاوہ تکلیف بڑی ہوگی. وہ 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے آپ کو گاڑی ملے گی. بھائی صاحب پچھلے سال انہوں نے 5 کلومیٹر سفر سے پہلے اتار دیا اور جانے بھی نہیں دیا. وہ لوگ چلے گئے، واپسی 500 ریال بھی دے کر آگے ٹیکسی نہیں ملی. وہاں کوشش کریں وہاں جا کے اپنے گروپ لیڈر سے مشورہ کر کے عمل کریں. میں اس کا خلاصہ یہ عرض کر دیتا ہوں، آپ پوچھ کر جائیں، ماننے کا خیر ہے، ٹھیک ہے، مان لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیں ہر مشکل تو ہے، لیکن ہم اپنے خود مشکل کیوں بنائیں؟ ہم اپنے لیے مشکل کا انتخاب کیوں کریں؟ جہاں آسانی ملی ہے وہ تو لینا. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، جس آدمی نے اپنے آپ کو چلاک سمجھا، عقل مند سمجھا، زیادہ پڑھا لکھا سمجھا، میرا تجربہ ہے 20 سال کا، وہ زیادہ خوار ہوگا. یہ بات کر لو. ایک کرنل صاحب تھے جی، بہت بڑی کمپنی کے اس وقت جی ایم تھے، وہ مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں، گم گئے، بچھڑ گئے. مجھے فون کر رہے ہیں جی میں ادھر ہوں. ٹیلی فون پہ بودلا صاحب یا کوئی اور آپ کو راستہ نہیں بتا سکے گا، بالکل نہیں بتا سکے گا. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں
نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں نا. وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک حاجی گم گیا, خدا صاحب ایک حاجی گم گیا, وہ مجھے فون کر رہا ہے بھائی میں ادھر ہوں. پھر کہتا اچانک ہی کہتا, آپ بیچارہ سادہ آدمی تھا اور پریشانی میں تھا, اس کی پریشانی تو برحق تھی. کہتا جی میرے اوپر سے ہیلی کاپٹر گزر رہا ہے, میں اس کے نیچے ہوں. اب پوچھ رہا کیا, دیکھیے اس کا قصور نہیں تھا, پریشان تھا. اب ہیلی کاپٹر اور آپ اس کا تو کوئی جگہ کا انتخاب آپ نہیں کر سکتے, نہ آپ پہنچ سکتے ہیں. اچھا ایک دوسرے کو ایک بات اور نوٹ کر لیں, فیملی آگے پیچھے نہ ہو, میاں بیوی ہیں وہ اکٹھے رہیں ہر حال میں. واش روم جانا ہے قریب قریب کھڑے ہو کے جائیں. مزدلفہ کے اندر خاص طور پہ, مزدلفہ کے اندر ٹھیک ہے, 4 کی فیملی ہے وہ اکٹھی رہے. گروپ الگ ہوتا ہے, ہو جائے, سب دنیا نے ایک طرف جانا ہے, لیکن فیملی اگر بچھڑ جائے گی نا تو آپ کا حج خراب ہوگا. اس لیے میاں بیوی تو اپنے آپ کو دوسرے سے باندھ لیں, یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے. اس کا بہت خیال کریں کہ میاں بیوی بالکل اپنے آپ کو باندھ لیں, یہ نہ گمے ٹھیک ہے جی. باقی مذہب شیطان میں مشکل نہیں ہے, بڑا ہو گیا ہے, 4 منزلیں بن گئی ہیں, رمی کرنا آسان ہو گیا ہے, تو مشکل نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چلاک دیکھیں, ایک دیہاتی آدمی بھی حج کرتا ہے, ان پڑھ آدمی بھی حج کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, بڑے مزے سے پہنچ جاتا ہے ہر جگہ, کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ آدمی پریشان ہوگا جو کہے گا جی میں تو بڑا عقل مند ہوں, بہت سمجھدار ہوں, میرے پاس تو موبائل بھی ہے اور گوگل بھی ہے اور راستہ بھی پتہ ہے, میں پہنچ جاؤں گا. ایسا نہ کریں. ایسا وہ جو کرنا صاحب گھوم گئے نا مزدلفہ میں, مجھے آگے کہتے کہ ہماری آرمی کے اندر ٹریننگ میں سب سے مشکل چیز ہے ہیلی کاپٹر سے, جہاز سے پیراشوٹ کے ساتھ وہ چھلانگ لگانا. کہتا آج کا دن میرے لیے اس سے ہی مشکل تھا, اس کے لیے, اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں ٹھیک ہے جی. باقی کوئی اور چیز میں ایسا ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے, آپ نے آپ ہم کو ہو گئے تو آپ نہیں ملے گے. دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں جتنے لیڈر یہاں موجود ہیں, سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں خدا صاحب, پہلے ان سے درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ رہنا ہے, جتنی ان سے ہو سکے انہوں نے مدد کرنی ہے, جتنی ہو سکے انہوں نے رہنمائی کرنی ہے. تمام گروپ لیڈرز کو میں کر رہا ہوں, تمام گروپ لیڈر جتنی ہاتھیوں کے ساتھ رہ سکے انہیں رہنا ہے, جتنے ان کے بس میں ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہے. ہاں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ٹھیک ہے, آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں جو ان کے بس میں نہ ہو, ان کے اختیار میں ہی نہ ہو. جو اختیار میں ہوگا ہمارے اور ان کے وہ کیا جائے گا, لیکن جہاں پہ بے بسی ہوگی, بے اختیار ہوگا, وہاں کچھ نہیں ہوگا. وہاں صبر کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے, اللہ آسان کرے گا. یونس صاحب میں درخواست کروں گا اپنے ٹرینر جناب